اور ایک لفظ ہم بہت کثرت سے سنتے ہیں اس مہینے میں، اہل بیت۔ اس محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات اور واہیات کاموں کو ایک لائسنس دینے کے لیے، ایک جواز دینے کے لیے ایک لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اہل بیت۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون، اور اہل بیت کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اہل بیت پر کچھ باتیں کروں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی بن کر کے دنیا میں آئے، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی طرف سے آپ کو مبعوث کیا گیا، اور 23 سال نبوت کی زندگی آپ نے گزاری۔ جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، جو پہلا اور آخری حج تھا، تقریباً 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ فالوورز، آپ کے ماننے والے، آپ کے صحابہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے سامنے تھے۔ یہ وہ جو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ظاہر ہے کہ آپ کے صحابہ تھے، اس میں بڑی تعداد، میکسیمم لوگ آپ کے صحابہ تھے۔ ہمارا نیریٹو کیا ہے، اہل سنت کا نیریٹو کیا ہے؟ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب تھے۔ آپ نے جو تربیت کی ہے، 23 سال آپ نے جو محنت کی ہے، تو آپ کو جو ساتھی ملے ہیں، جو کمپینین ملے ہیں، وہ بڑے بہترین ساتھی ملے ہیں۔ ایسے ساتھی ملے جو موسیٰ کو بھی نہیں ملے، جو عیسیٰ کو بھی نہیں ملے، جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان صاحب کی تقریر میں قول سنا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا ہے، نبی کے صحابہ کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے نبی کو چن لیا، اسی طریقے سے اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کے وفادار تھے، اور جس طریقے سے نبی کے وفادار تھے، نبی کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے لیے وفادار تھے۔ یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ شیعہ حضرات کا نیریٹو کیا ہے، رافضیوں کا نیریٹو کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے، گنتی کے لوگ 5-6 لوگ ایسے بچے جو سچے مسلمان تھے، سب مرتد ہو گئے۔ ابو بکر مرتد، عمر مرتد، عثمان مرتد، نعوذ باللہ من ذلک۔ جس بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی آخری بیماری کے ایام میں جس بیوی کے حجرے میں جانے کی آپ نے خواہش ظاہر کی اور تمام بیویوں نے خوشی سے اجازت دے دی، اس بیوی ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے منافق تھی، وہ نبی سے نفرت کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق، ابھی آپ نے تقریر کے دوران ایک آیت سنی قرآن کی، ساعۃ الاسرہ، نبی کی زندگی میں ایک جنگ تھی جس کا نام جنگ تبوک تھا، اس کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشکل کی گھڑی تھی۔ بھی آپ لوگ تو بنارس سے بھی کافی لوگ آئے ہیں، جب کاروبار انسان کا چلتا ہے نا، تب پکنک نہیں مناتا ہے، تب گھومنے پھرنے دوستوں کو، پریواروں کو لے کر کے اپنے کام کو چھوڑ کے لوگ نہیں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر، تبوک کا سفر، اور اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر سے لڑنا تھا، ہتھیاروں کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، اور مئی اور جون کا مہینہ تھا، کھجوریں پکے ریڈی تھی، صرف کاٹنا تھا، اور نبی نے اعلان کر دیا کہ چلنا ہے۔ یہ تھی مشکل کی، اور وہ سفر کیسا تھا اس کی داستان کبھی پڑھو میرے بھائیوں، انسٹاگرام اور فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کے کبھی پڑھو، نبی کے غزوات کو پڑھو، تو شاید اپنی بدعملی پہ رونا آئے گا کہ ہم کہاں ہیں اور صحابہ کہاں تھے۔ بڑا آسان ہے تبصرے کر دینا،
بڑا آسان ہے کمنٹ کر دینا صحابہ کرام اب تک تو یزید کا مسئلہ چل رہا تھا، ابن زیاد کا مسئلہ چل رہا تھا اور فلاں کا مسئلہ چل رہا تھا، اب تو ہمیں سے کچھ لوگوں کی زبانیں حضرت معاویہ کے بارے میں کھل رہی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب حضرت عمار کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور حضرت عمار کو حضرت معاویہ نے قتل کیا تھا، اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ باغی تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ اے عمار تجھے وہ لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ تو سیدھی سی بات ہوگی نا، بات ختم ہو گئی، حضرت علی جنت کی طرف بلا رہے تھے، حضرت معاویہ جہنم کی طرف نعوذ باللہ بلا رہے تھے۔ میرے بھائی آج 1400 سال کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت معاویہ کے ساتھ جو صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ تھا، حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے، حضرت طلحہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ ان کے ساتھ تھی، عشرہ مبشرہ میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے، اصحاب بدر میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ وہ جہنم میں لے جانے والی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے۔ کیا بات کرتے ہو میرے بھائی، ہم تو سیدھی سی بات جانتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا، جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، 3 گروپ تھا ان کے اندر۔ ایک گروپ وہ تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو ان لڑائیوں میں گیا ہی نہیں، اور حق پر یہی گروپ تھا۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد، بہت مطالعہ کرنے کے بعد، اور بہت احادیث کا اور روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد محققین علماء نے لکھا ہے کہ حق پر وہی جماعت تھی جو اس فتنے سے الگ تھی، اور اس کی تائید اللہ کے پیارے نبی کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کے بارے میں کہا تھا، خوارج کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی اول الطائفتین بالحق، جو حق سے زیادہ قریب ہو، اور یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ خوارج کو قتل کیا تھا حضرت علی نے، تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو اللہ کے پیارے نبی نے حق سے زیادہ قریب بتایا تھا، اور جب یہ حق سے زیادہ قریب تھے تو اس کا مطلب کہ دوسرا جو گروپ تھا وہ حق سے دور تھا، اور ایک تیسرا گروپ تھا جو بالکل حق پر تھا۔ بالکل حق پر وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں شامل ہیں، اور 1400 سال کے بعد یہ تو ہمارا میٹر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں، ہم تو سیدھی سی بات جانتے جو امام طحاوی نے لکھی ہے، امام ابن ابی العز نے لکھی ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا، ان جنگوں میں ہم شامل نہیں ہوئے، ان لڑائیوں میں ہم شامل نہیں ہوئے، اب اللہ ہماری زبانوں کو بھی بچائے۔ ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے میرے بھائی؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں۔ آج ایک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بنو امیہ کو علمی موت مار دی۔ ایک صاحب کا فیس بک چلاتے تو ہر طرح کی چیز آتی ہے نا بھائی، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ہم اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کی چیز ہے۔ اور ایک صاحب کا بیان آیا، بولے ہم نے تو رضی اللہ عنہ کہہ کر کے آج بنو امیہ کو علمی موت دے دی۔ گویا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ اور دیگر وہ صحابہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، ان کو رضی اللہ عنہ بھی وہ سمجھیے کہ بہت بھاری من سے کہتے ہیں، وہ علمی موت مار رہے ہیں بنو امیہ کو، اور ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان اپنا آئیڈیل کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ رضی اللہ عنہ بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے قرآن میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہیں مراتب تھے، جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ تھا، جو بدر میں شامل ہوئے ان کا درجہ بہت زیادہ تھا، بعد والوں کو وہ درجہ نہیں مل سکتا، لیکن درجات اور مراتب کے باوجود سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اس کے پہلے انہوں نے جنگ کی، اور بعد میں جو ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ایک مذہب جو بنا اہل بیت سے محبت کے نام پہ، اس کا جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو ہی غلط ہے۔ وہ نیریٹو صرف صحابہ پر سوال نہیں کھڑا کرتا، وہ نبی پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ نبی کی محنت کہاں گئی؟ نبی کی تربیت کہاں گئی؟ وہ ٹیچر ناکام مانا جائے گا،
وہ مربی ناکام مانا جائے گا، وہ کمانڈر ناکام مانا جائے گا جس کی 23 سال کی محنت بیکار ہو جائے اور اس کے ماننے والوں میں 7-8 لوگوں کے علاوہ باقی سب پھر جائیں، باقی سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ ابو بکر، ہجرت کا موقع تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے۔ اما عائشہ کہتی ہیں یہ وہ ٹائم تھا جب عام طور سے اللہ کے نبی میرے گھر میں نہیں آتے تھے، یہ وہ ٹائم تھا کہ اس ٹائم اللہ کے پیارے نبی میرے گھر میں نہیں آتے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی دیکھ کے خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر بڑی سیکریٹ بات کرنا ہے، بڑی پرائیویٹ بات کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ کہا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، مکہ سے مدینہ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ساتھ جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ الصحبت یا رسول اللہ، مجھے آپ کی صحبت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کہا کہ ہاں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی آنکھوں میں میں نے خوشی کے آنسو دیکھے۔ وہ ابو بکر جو نبی کے ساتھ جانے کے لیے مچلتے رہتے تھے، جو نبی کے لیے غار ثور میں اپنے انگوٹھے کو زہریلے جانور سے ڈنک مروا کے آنسو اور تکلیف برداشت کر لے مگر نبی کی نیند نہ خراب ہونے دیں۔ وہ ابو بکر جو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ لٹا کے کہہ دیں کہ گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے آخری خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ایک بندے کو آپشن دیا ہے، چاہے تو دنیا کی زندگی لے لے، دنیا میں کچھ دن عیش و آرام کر لے، یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا، اللہ کے پاس جانے کی بات اس نے قبول کر لی۔ اور اتنا کہا تھا اللہ کے نبی نے، اور ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدینا کا بھی آبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے اور نبی کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق۔ وہ ابو بکر کہ صحابہ کہتے جب ہم نبی کا نام لیتے تھے تو اکیلے نام نہیں لیتے تھے، ہم کہا کرتے تھے جا ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، عمر اللہ کے پیارے نبی آئے، ابو بکر آئے اور عمر آئے، اللہ کے پیارے نبی گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے۔ جو ابو بکر اور عمر نبی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، میرے بھائیو اگر وہ منافق ہو گئے، وہ نبی کے دشمن بن گئے، وہ اہل بیت کے دشمن بن گئے تو پھر بچا کون رہے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں میں رافضیت کا زہر گھولا جا رہا ہے۔ وہ ہارڈ والی رافضیت نہ آئے لیکن سافٹ والی رافضیت تو آ چکی ہے ہمارے اہل حدیثوں کے نوجوانوں کے اندر۔ چلے جاؤ آپ اہل حدیث نوجوان بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو حضرت معاویہ کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں، کہہ رہے صاحب وہ تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، ہم تو ان کو بڑی مشکل سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے دل و جان ہیں۔ میرے بھائی، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے۔ ہمارے صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے کلیجے کے ٹکڑے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے۔ یہ دشمنی کی داستانیں تم نے بنائی۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی تھی، داستان گڑی گئی کہ صاحب حضرت فاطمہ اپنے باپ کی وراثت لینے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ نہیں، وراثت نہیں ملے گی۔ نبی نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں بٹتی ہے، انبیاء جو چھوڑ کے چلے جائیں سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو جاتی ہیں اور زندگی بھر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کرتی۔ یہ تو صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ گئی تھی مانگنے کے لیے، لیکن اب آپ یہاں سے جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ صاحب حضرت ابو بکر نے جھوٹی حدیث پڑھی، نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے نبی کے بارے میں جھوٹ گڑے گا میرے بھائی، اور وہ نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا؟ کیا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اور اس عقیدے کے ماننے والوں، آج میں دیکھتا ہوں ٹوٹو چل رہا ہے، آٹو چل رہا ہے، سنی چلا رہا ہے، صحابہ کو ماننے والا چلا رہا ہے، وہ نوحہ بجا رہا ہے، ماتم کی کیسٹیں اس کے گھروں میں بج رہی ہیں، اس کے کارخانوں میں بج رہی ہیں، لطف آ رہا ہے سننے میں۔
ارے ہمارا اگر ہمارے کلیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذرہ برابر محبت ہے، ابھی آپ نے عقیدہ سنا، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، صحابہ سے بغض رکھے وہ ہمارا محبوب کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو، اس کی داڑھی کتنی لمبی، اس کا جبہ کتنا لمبا، اس کی پرسنالٹی کتنی اچھی، ہماری نظر میں وہ شیطان ہے، تو صحابہ سے بغض رکھے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، صحابہ سے بغض کون رکھتا ہے؟ کافر رکھتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں، فتوے کیا کہتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہوتا ہے۔ اب آئیے اہل بیت پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ اہل بیت کا لفظ بڑا کامن لفظ ہے۔ اہل بیت کا مطلب گھر والے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اہل و عیال، اہل کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شریعت کی ٹرم میں اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ آئیے ایک آیت پڑھتا ہوں، دو حدیث پڑھتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولتے ہیں، 21ویں پارے کے لاسٹ میں اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے، اے نبی کی بیویوں یہ مت کرو، اے نبی کی بیویوں یہ مت کرو، اس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 آتی ہے، آپ قرآن کھول کر کے 22ویں پارے کی سٹارٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اب کبھی اپنے گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ اللہ اکبر، حکم دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، اور جو تعلیم ہے وہ ساری امت کی عورتوں کے کہ عورت کا کام گھر کے اندر رہنے کا ہے، عورت شم محفل نہیں، عورت زینت خانہ ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کے باہر ضرورت پڑنے پر نکلے گی، جاب کرنا عورت کا کام نہیں ہے، نوکری کر کے گھر چلانا عورت کا کام نہیں ہے۔ کبھی ایمرجنسی حالات آ جائیں، کوئی عورت بیوہ ہے یا شوہر اپاہج ہو گیا تو وہ پردے میں رہ کر کے کام کرے تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں کمانے کا کام عورت کا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، قرآن کی آیت، اپنے گھروں میں رہو، اور گھر سے جب نکلو تو بن سنور کر کے نہ نکلو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اتنی بات ہو گئی؟ اب ذرا سنیے گا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کا جو تسلسل ہے، جو سلسلہ کلام ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ نبی کی بیویاں مراد ہیں۔ مگر آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہاں اہل بیت سے 5 لوگ مراد ہیں، علی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن، بس 5 مراد۔ یعنی اس آیت کریمہ سے مراد اگر ہم صرف 5 لوگوں کو لیتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا انداز بیان ہے، کہ پہلے کی آیت میں نبی کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، بعد کی آیت میں نبی کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے، اور بیچ کی آیت میں پنجتن کا ذکر ہو رہا ہے، تو عجیب بات ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت بالکل صاف بتا رہی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبی کی بیویاں ہیں، اور اللہ نبی کی بیویوں کو پردہ کا حکم دے رہا ہے، غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، نماز اور روزہ کا حکم دے رہا ہے، اور یہ سب دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں نبی کے اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، اس کی تائید سورہ ہود کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اور ان کو اسحاق کی خوشخبری سناتے ہیں تو ان کی بیوی سارہ کہتی ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہ اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ
اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کے اہل بیت، اے سارا، یہ اللہ کا حکم ہے اور تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو اور اللہ کی برکت تم پر نازل ہو۔ تو قرآن کی آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ نبی کے اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، سورہ احزاب کی آیت کے اندر۔ اچھا، ہماری کامن لینگویج میں بھی بھئی آپ شادی کی دعوت دیں اور لکھے عبدالغفار سلفی صاحب وتھ فیملی، اور میں لے کے آ جاؤں اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، خاندان کے لوگوں کو، اور بیوی بچوں کو نہ لے کے آؤں، تو لوگ کہیں گے یار فیملی کی دعوت یہ تھا، خاندان کی تھوڑی دعوت دیا تھا۔ تو فیملی بول کر کے انسان سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو مراد لیتا ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نص ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آئیے پنجتن کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم بھی پنجتن کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارے ماننے کا انداز الگ ہے۔ ایک وہ پنجتن کے ماننے والے ہیں کہ پنجتن کو ماننے کے نام پہ باقی سب کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ پنجتن سے مراد کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین، یہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ آئیے وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل صحابہ کی روایت۔ حدیث کی روایت کرنے والی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک دن صبح صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل، آپ کالے رنگ کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، منقش چادر تھی، چادر کے اوپر کچھ نقش و نگار، کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن ابن علی، تو سیدنا حسن ابن علی اللہ کے نبی کے نواسے، بڑے نواسے، وہ آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو شامل کر لیا۔ پھر حسین آئے، آپ نے ان کو شامل کر لیا رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئی، آپ نے ان چاروں لوگوں کو اپنی چادر میں شامل کر لیا، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس میں آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ کہ قرآن کی آیت میں تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی نے ان چاروں ہستیوں کو بھی اپنے اہل بیت میں آنرری شامل کیا۔ آنرری یعنی آپ نے اعزازاً ان کو اعزاز دیا، سمان دیا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، آپ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ جن کو اللہ کے نبی نے اعزاز کے طور پر اہل بیت کہا تھا، ان کو تو ہم اہل بیت مانے، اور جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کو اہل بیت نہ مانے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث سن لیجیے، اہل بیت کا مطلب بالکل کلیئر ہو جائے۔ حضرت زید ابن ارقم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ کہاں دیا؟ ایک تالاب کے پاس دیا جس کا نام خم تھا، اور یہ تالاب کہاں تھا؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ اور یہ خطبہ آپ نے کب دیا تھا؟ جب آپ حج کر کے مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، اس موقع پر آپ نے دیا تھا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں اسی موقع پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، اسی لیے وہ عید نہیں مناتے ہیں، عید غدیر ضرور مناتے ہیں۔ شیعہ حضرات کیا عید الفطر بہت ہلکے طور پر منائی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے شیعہ تو عید الفطر میں ماتم بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی کا دسواں مناتے ہیں۔ حضرت علی 31 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تھی، تو عید والے دن وہ 10واں مناتے ہیں۔ عید بہت مشکل سے شیعہ حضرات کو آپ نہیں دیکھیں گے عید پر خوشی نہیں مناتے، تو عید ان کے یہاں سیکنڈری ہے، عید الاضحیٰ سیکنڈری ہے، عید غدیر اصلی ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اس دن نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر نبی کو علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو مجمع ملا تھا وہ تو حج کے موقع پہ ملا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، مینا میں، عرفات میں۔ وہاں آپ نے اعلان نہیں کیا جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور یہاں چند 100 صحابہ تھے آپ کے ساتھ۔ بھائی جب حج ختم ہو گیا، شام والے شام چلے گئے، باہر والے باہر، یمن والے یمن چلے گئے، اب نبی کے ساتھ جو 100 200 300 صحابہ وہ مدینہ ساتھ جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے بیچ میں علی کی خلافت کا اعلان کیوں کریں؟ یہ عجیب لاجک ہے، یہ پورا مذہب جو ہے نا یہ لاجک سے بہت پرے ہے۔ تو بہرحال صحیح مسلم کی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے کہا ایھا الناس انما انا بشر، اے لوگوں میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے ان قریب میرے پاس اللہ کا فرشتہ آئے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اللہ کی کتاب کو پکڑ دو اور قرآن کو پکڑ دو۔
قرآن کی بات آئی ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے نوجوان بلکہ ہم سب کا وہی حال ہے. قرآن کریم سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے. ہم سلف کے بارے میں پڑھتے تھے کہ وہ رات رات بھر قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ صاحب اتنی قرآن سے محبت. لیکن آج موبائل اور سوشل میڈیا اور فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام سے ہمارے نوجوانوں کا لگاؤ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہاں پاسبل ہے. جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جائے نا تو انسان کو ایک نشہ ہو جاتا ہے. کاش قرآن پڑھنے کا، قرآن پر غور کرنے کا اور قرآن سے تعلق جوڑنے کا بھی ہمارے دلوں میں میرے بھائیوں جذبہ پیدا ہو. یہ نبی کی آخری وصیت ہے. یہ نبی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. آپ نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑو اس کو، تھامو اس کو. آپ نے قرآن کو کے اوپر لوگوں کو ابھارا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، میں تمہارے بیچ میں اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی. جب حضرت زید ابن ارقم یہ حدیث بیان کر چکے تو جس تابعی کے سامنے وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے ان کا نام تھا حسین ابن صبرہ. انہوں نے کہا کہ اے زید ابن ارقم، حدیث تو آپ نے بیان کر دی، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا نساؤہ من اہل بیتہ، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں تو آلریڈی اہل بیت میں شامل ہیں، مگر ولیکن ہم من حرم الصدقہ، لیکن اہل بیت کا اصل مطلب ہے وہ تمام لوگ اہل بیت ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ آل علی، حضرت علی کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، حضرت عقیل کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، حضرت عباس کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، حضرت جعفر کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اہل بیت کا، اب یہ تیسرا مفہوم قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اور حدیث قصا سے پتہ چلا کہ وہ جن کو پنجتن کہا جاتا ہے، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور زید ابن ارقم کی حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ تمام لوگ، آپ کے دادا عبد المطلب کے خاندان کے وہ تمام مسلمان، وہ اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، ان کو صدقہ کا مال وہ نہیں کھا سکتے. اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. جو صحیح معنوں میں اس نسب سے جس کا تعلق ہے وہ آج بھی اہل بیت میں سے ہے. مگر یہاں ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ نوٹ کر لیجیے. ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں صاحب ہم تو نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، سید ہیں ہم، جہنم کی آگ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو لے. تو اسلام کا ایک نظریہ سن لیجیے. اسلام میں نسب کی اہمیت ہے مگر نسب سیکنڈری چیز ہے. اسلام میں ایمان اور اسلام پہلی چیز ہے. اگر